مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی کا نماز جنازہ آج لاہور میں اقبال پارک مینار پاکستان کے مقام پر ادا کر دی گئی۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جس پل پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اسے آزادی انٹرچینج یا آزادی برج کہتے ہیں۔ اسی برج کے اوپر وہ ایمبولینس یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود ہے جس میں علامہ خادم رضوی کی میت موجود تھی اور یہیں پہ ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ کچھ لوگ اس پل کے اوپر موجود تھے، کچھ اس کے نیچے موجود تھے۔ اقبال پارک جو مینار پاکستان کے ارد گرد موجود ہے وہ مکمل طور پر بھر چکا تھا، اس کے بعد لوگ موجود تھے۔ اس پل کے آگے جو علاقے ہیں ان کے اندر بھی صفیں بنی ہوئی تھی، وہاں پر بھی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جو سڑکیں اس طرف آ رہی تھیں وہ ان کو بلاک کیا گیا تھا ٹریفک کے نظام کو درست رکھنے کے لیے یا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لوگوں کو اپنی گاڑیاں ان مقامات پر کھڑی کرنی پڑی اور اس کے بعد وہ پیدل چل کر اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ انہوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ سے قبل جو تحریک لبیک پاکستان ہے انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ علامہ خادم رضوی کے جو بڑے صاحبزادے ہیں سعد رضوی، ان کو جانشین مقرر کر رہے ہیں ان کی جماعت کا، تحریک لبیک پاکستان کا۔ سعد رضوی جو ہیں انہوں نے خود ہی نماز جنازہ بھی پڑھوائی اور اس کے بعد اس سے پہلے سعد رضوی نے جہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ وہ ہاتھ بلند کر کے اور ان کے ساتھ حلف اٹھائیں۔ اس حلف میں انہوں نے ان سے یہ کہا کہ وہ خادم رضوی کا جو مشن تھا اس کو جاری رکھنے کا حلف لیں گے، اس کو جاری رکھیں گے اور اس کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ علامہ خادم رضوی جمعرات کی رات کو وفات پا گئے تھے جب انہیں لاہور کے شیخ زید ہسپتال لے کر جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد ایک روز تک ان کی میت کو ان کی مسجد میں لاہور کے اندر رکھا گیا، جہاں پر ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے ان کے کارکنان اور حمایتی آ کر ان کو دیکھتے رہے اور آج دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ یہاں پر اقبال پارک میں ادا کر دی گئی۔ علامہ خادم رضوی پہلی دفعہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت ابھرے جب سن 2017 میں انہوں نے فیض آباد ہی کے مقام پر ایک دھرنا جو ہے اس کی قیادت کی، اور یہ دھرنا اس وقت ان کے مطابق پاکستان کے جو توہین رسالت کے قوانین ہیں ان میں ممکنہ ترمیم کو روکنے کے حوالے سے دیا گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ کئی مرتبہ اس قسم کی ریلیوں اور دھرنوں کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد گئے، ملک کے مختلف دوسرے شہروں میں گئے۔ علامہ خادم رضوی کی جماعت نے پہلی مرتبہ سن 2017 میں سیاست میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے لاہور ہی کے حلقہ NA 120 کے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا اور ایک اچھے خاصے ووٹ حاصل کر کے بہت سے لوگوں کو حیران کیا۔ اس کے اگلے ہی برس انہوں نے پاکستان کے عام انتخابات میں بھی ان کی جماعت نے حصہ لیا اور ان انتخابات میں بہت سی جو ملک کی دوسری مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ووٹ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ جو رکن تھے ان کی جماعت کے وہ ملک کی مختلف صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ علامہ خادم رضوی کے بڑے صاحبزادے سعد رضوی کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سعد رضوی اتنی ہی حمایت حاصل کر سکتے ہیں جتنی کہ علامہ خادم رضوی کو حاصل تھی، اور کیا ان کی بھی اتنی ہی اسٹریٹ پاور ہوگی جتنی کہ علامہ خادم رضوی کے پاس تھی، اور اگر ایسا ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا تو آنے والے دنوں میں ان کی جماعت کا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کردار ہوگا۔